سپریم کورٹ آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث دلائل مکمل نہ کر سکے۔ دوران سماعت 12 اکتوبر 1999 کے طیارہ سازش کیس کا تذکرہ۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس واقعے کے باعث ملک میں مارشل لاء لگ گیا، مگر پھر بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں، اسی لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ معلومات کے مطابق فوجی عدالت میں کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے، جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا، کورٹ مارشل میں بیٹھنے والے افسران کو ٹرائل کا تجربہ ہوتا ہے، فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت بھی حاصل ہوتی ہے۔ دوران سماعت 12 اکتوبر 1999 کے طیارہ سازش کیس پر جسٹس مسرت ہلالی اور خواجہ حارث کے درمیان مکالمہ ہوا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا ملک چھوڑ دو۔ طیارے میں ایندھن کم تھا، تمام مسافروں کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا۔ خواجہ حارث بولے، سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر سپریم کورٹ کہہ چکی ایندھن کم نہیں تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے جواب دیا، اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لاء لگ گیا، مگر پھر بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا، ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں، اس لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، آپ کے پاس اکثریت ہے، کل ہائی جیکنگ اور 302 بھی آرمی ایکٹ میں ڈال لیں، کون روک سکتا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا، آرمی ایکٹ صرف ان افراد پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہوں، ہر دہشت گرد پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا، کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل انہی ایف آئی آرز کی روشنی میں کیا جو تھانوں میں درج ہوئی تھی؟ تعزیرات پاکستان اور ATA کے تحت درج مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا، کلبھوشن کا ٹرائل بھی فوجی عدالت میں کیا گیا تھا، وہ مقدمہ تو عالمی عدالت انصاف میں بھی چلا تھا، عالمی عدالت انصاف نے بھی فوجی عدالت کو تسلیم کیا تھا۔ کئی دہشت گردوں کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں ہائی کورٹ میں چلیں اور فیصلے ہوئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل ایک حد تک سنی جا سکتی ہے، اپیل میں صرف بدنیتی اور دائرہ اختیار دیکھا جا سکتا ہے، میرٹس زیر بحث نہیں آ سکتے۔ خواجہ حارث نے کہا، فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو بنیادی حقوق کے نقطے پر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے، فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ سوال تو ان 7-8 لاکھ فوجی جوانوں کے حقوق کا بھی ہے، ہم یہاں عام شہری اور فوجی جوان سب کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فوج میں جن کے خلاف فیصلہ آئے ان کو بھی دوسری عدالتوں میں اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ خواجہ حارث کے دلائل آج بھی مکمل نہ ہوئے، کیس کی مزید سماعت پیر